اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانی توجہات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ جامعہ فریدیہ، اس کے اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان، وابستگان پر بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ دل کے سکون کا حاصل کرنا ہے۔ پیسے جمع کرنا یہ مسئلہ نہیں، مکانات کا تعمیر کرنا یہ مسئلہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کے مالک ہیں، مگر کہتے ہیں دل کو سکون نہیں۔ کتنی کوٹھیاں، کتنے بنگلے، کتنی جائیدادیں، کتنی زمینیں، مگر آخر میں کہتے ہیں دل کو سکون نہیں۔ اور ایک بندہ بوریا نشین، فاقہ مست، کٹیا میں اس کی رہائش کیوں نہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ لٹا کر کہتا ہے کہ میرے دل کا سکون ہے۔ اب یہ دو طرفے ہیں، ایک طرف سب کچھ ہے، سکون نہیں، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں، سکون ہے۔ اب یہ دو جہتیں ہیں، انتخاب کرنا ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ دل کا سکون بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ حاصل کیسے ہو؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان ذکر الہی کے ساتھ ہے۔ مگر پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں 2 تسبیحات، 3، 4، 5، 10، 15، 20 تسبیح پہ تسبیح کرتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور یہ تسبیح پھیرنے کے باوجود کہتا ہے کہ دل کو اطمینان نہیں۔ اقم الصلاۃ للذکر، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کی خاطر نماز ادا کر۔ نماز پڑھتا ہے مگر پڑھنے کے بعد کہتا ہے جناب دل کو سکون نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ یار روزہ تو نے رکھا، کہتا ہے افطار بھی کر لیا، دل مطمئن نہیں۔ اب یہ دل کا اطمینان ذکر سے ہے، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں، مگر دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ غور کریں،
نسخہ بتانے والے کا تو کوئی قصور نہیں. وہ تو فرما رہا ہے کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اب یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اصل میں مکمل ذکر کر ہی نہیں رہا. اگر یہ مکمل ذکر کرتا ہوتا، اگر یہ بندہ مکمل ذکر کرتا ہوتا تو پھر یہ حال نہ ہوتا. دیکھیے آج ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہے. وہ کہتے ہیں یہ گولیاں لے جاؤ، یہ کیپسول لے جاؤ، یہ سیرپ لے جاؤ. آپ نے ان تینوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے. گھر میں آ کر مریض گولیاں کھانا شروع کر دے، کیپسول نہ کھائے، سیرپ نہ لے، اور 3-4 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آیا. بھئی تو نے نسخہ پورا استعمال کیا؟ مریض کہتا ہے جی گولیاں تو کھائی تھیں. اور کیپسول کھائے تھے؟ جی نہیں. سیرپ پیا تھا؟ جی نہیں. بھئی ترشی تلخ چیزوں سے تم نے پرہیز کیا تھا؟ جی نہیں. جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کرتا رہا. آرام کہاں سے آئے؟ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پورا ذکر تو کیا نہیں. جب بندہ پورا ذکر کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ پھر ذکر الہی کے ساتھ دل مطمئن ہوا کرتے ہیں. دلوں کا اطمینان ذکر الہی سے ہے. اب اس نے جو تسبیح کی ہے، زبان تو کہہ رہی ہے اللہ اللہ. میاں تیرے دل کے خیالات، تیرے شعور، تیرے اندر کی دنیا، وہ بھی تو تڑپے، وہاں بھی تو حرکت پیدا ہو. جب تیرا ہاتھ اٹھے تو تیرے ہاتھ کے اٹھنے کے اندر توحید اور رسالت کے غیر محسوس انداز میں نعرے لگ رہے ہوں. جب تو چل کر جا رہا ہو تو ذکر الہی یہ ہے کہ تیرے قدم وہاں پر جا رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں جہاں اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں. اور جب بندہ اپنی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا بچھونا، چلنا جانا آنا، انداز تکلم، گفتار، کردار، رفتار، وہ سب کے سب لے کر اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. مولا میں کل اپنی دنیا لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اب رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، میرے بندے اب تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا. اتنی بات ہے، اتنی ساری بات ہے. اگر یہ بات ذہن میں آ جائے، ایک آدمی تسبیح تو پھیر رہا ہے، بہت اچھا کام ہے. بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، دھینگا مشتی، رشتہ داروں کے ساتھ انا، اس کا مطلب ذکر الہی یہ پورا نہیں کر رہا. سب کچھ کر رہا ہے، مگر تھوڑی سی دیر کے لیے اگر رب ذوالجلال نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا، بفر جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو نے کیا کیا. اس کا مطلب ہے کہ ذکر الہی اس نے مکمل نہیں کیا. اور جو مولا ذکر الہی کریں بھی صحیح، تو پھر ویسے دے گا کیا؟ اب دیکھو ہر کام کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے. بچہ محنت کرتا ہے، امتحان میں پاس ہو جاتا ہے. کاریگر محنت کرتا ہے، مکان تعمیر کر دیتا ہے. یہ معمار کا کام ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے وہ اپنا نتیجہ تو لیتا ہے. مولا ہم محنت بھی کریں، تیرا ذکر بھی کریں، انگ انگ سے آواز بھی آئے کہ تو ہمارا مولا ہے، اللہ ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، ویسے تو دے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ صحیحین کی روایت،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے تیرا وجود تو درکنار، جہاں جہاں تیرا خیال ہوگا وہاں وہاں پر میں تیرا رہنما ہوں گا۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، تو مجھے جہاں بھی یاد کرے گا نا، جب بھی یاد کرے گا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں وہیں پر ہوں گا۔ میں بڑے ذوق سے کہتا ہوں کہ اب اتنے بندے بھی بیٹھے ہیں، ہم تنہا تھوڑی ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں۔ میں تو اسی حدیث صحیحین کی روایت ہے، یہ مخلوق نہیں، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ خالق کی تجلیات بھی برس رہی ہیں، کیونکہ ہم اس کا ذکر، یہ مظہر فرید اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِ، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے یکتائیوں میں، تنہائیوں میں یاد کرنے پر میں اس بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب میرا بندہ مجھے اجتماع میں یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اپنے بندے کو بھرپور اجتماع میں یاد کیا کرتا ہوں۔ کاشانہ نبوت سے سرکار تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ما یجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کرتے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، حضور ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے پھر دوبارہ پوچھا اللہ ہی؟ قسم اٹھا کے بتاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاک، حضور خدا کی قسم ہے اس کے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لم استحلف تہمۃ لکم، میں نے تم سے جو حلفیہ بیان لیا ہے نا، اس لیے نہیں لیا کہ تم کوئی جھوٹے ہو، تم سے حلفیہ بیان میں نے اس لیے لیا ہے ذرا بات اور بھی پکی اور پختہ ہو جائے۔ جاءنی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی فبشرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا میرے صحابہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے رب کا پیغام دیا ہے، اور آ کر پیغام یہ دیا ہے حضور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی اور رب کے تذکرے فرش زمین پر کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کے تذکرے عرش بری پہ فرما رہا۔ یہ ہے وہ بات۔ تو پھر یہ جو رب کا تذکرہ کرتے ہیں وہ معمولی لوگ تو نہیں ہوتے، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یقیناً رب ذوالجلال ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ ہم سے کیوں کہے کہ ہمیں بتاؤ کہ رب ذوالجلال کیا کر رہا ہے، چونکہ ہم رب کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ہمارے تذکرے کر رہا ہے۔ اب یہ کہ اللہ رب العزت بندے کی تنہائی میں جو اس سے رب کو یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال وہاں پر ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے جھرمٹ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی بڑے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ ان اتانی شبرن تقربت منہ ذراعا، ایک بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایک گز آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ وَإِن تقرب منی ذراعا، اگر ایک گز بندہ بڑھتا ہے تقربت منہ باعا،
عربی میں بان کہتے جاتے دونوں ہاتھوں کی کشادگی جتنا پھیل جائے، اور وہ تقریباً 1 گز کو اگر بڑھایا جائے تو کم از کم 4 گز بنتے ہیں۔ سادہ سی تفہیم کے لیے مطلب ہے تو میرے بندے اگر میری طرف 1 گز آگے بڑھتا ہے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں 4 گز آگے بڑھ کر تیرا استقبال کرتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دیکھو ذرا غور کریں، ہم چھوٹے چھوٹے تو ریت کے گھروندے بنائے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر پاؤں ڈال دیا جاتا، اس کے اوپر یا ہاتھ ڈال دیا تو اس کے اوپر مٹی ریت ڈال دی جاتی، بعد میں نکال لیا جاتا، تو گھر چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، اور دیکھ کر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، دیکھ کر کہ میں نے کتنا خوبصورت مکان بنایا ہے، کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ ایک شرارتی بچہ آتا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ہتھاں نال بنایا سی تے پیراں نال مٹایا سی، وہ یوں کہہ کے مٹا دیتا ہے۔ غور کرے غصہ کتنا لگتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے میں نے مکان بنایا، ریت کا میں نے مکان بنایا، اور اس نے آ کر اس کی توہین کر دی۔ اگر مجھ جیسے انسان کو اپنا بنایا ہوا وہ چھوٹا سا گھروندا اتنا پیارا لگتا ہے، تو جس بندے کو رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ اسے کتنا پیارا لگتا ہے۔ کہ جو اعلان فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، میں نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا نائب یہ بندہ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے اس کے بنایا ہے، اس کے چہرے کو بنایا، اس کے وجود کو بنایا، اس کی ہڈیوں کو بنایا، اس کو گوشت پوست دیا، یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ تو کسی بندے کے ساتھ لڑنے سے پہلے یہ خیال کر لے کہ جس چہرے پر تو تھپڑ مارنے لگا ہے، اس چہرے کو تیرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کا بڑا مقام ہے کہ بندہ ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ذکر کی زندگی کے بغیر رہتے ہیں انہیں میرے آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ذکر کی زندگی اختیار نہیں کرتا، ذکر کے بغیر زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال کر نہیں گزارتا۔ میں نے یہ کرنا ہے، اسلام کہتا ہے تو نے یہ نہیں کرنا، کہتا ہے میں نے کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تو نے کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ جب یوں بندہ زندگی بسر کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے کی ادا یہ ہوتی ہے وہ چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے، وہ مردہ ہے، مردہ۔ بھئی تیری اپنی چاہت کے مطابق، اب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تیری چاہت کیا ہوتی ہے؟ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں گم کر دے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھال دیتا ہے، اصل میں یہ ہے زندگی۔ اور جو اس سے ہٹ کر چلتا ہے وہ چلتا پھرتا مردہ۔ یہی وجہ ہے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں کافروں کے لیے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بولتے تھے مگر اللہ فرماتا یہ تو گونگے ہیں۔
وہ دیکھتے تھے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یہ تو اندھے ہیں. وہ سنا کرتے تھے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ تو بہرے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ یہ بولنے والوں کو کہتا ہے کہ یہ گونگے ہیں، دیکھنے والوں کو کہتا ہے یہ اندھے ہیں، سننے والوں کو فرماتا ہے کہ نہیں یہ بہرے ہیں. اور ایک وہ بندہ جو نہ بول رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ اس کی نبضیں حرکت کر رہی ہیں، نہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، نہ اس کو سانس آ رہی ہے، نہ بول رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے مردہ نہ کہو. عجیب بات ہے، یا اللہ بولتا ہی نہیں، فرمایا خبردار یہ زندہ. یا اللہ میں اسے سناتا ہوں سنتا ہی نہیں ہے، خبردار یہ زندہ ہے. مولا نبض تو چل نہیں رہی، خبردار یہ زندہ ہے. دل کی دھڑکن نہیں ہو رہی، خبردار یہ زندہ ہے. پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں موت اور حیات کا تصور ہی کچھ اور ہے. دیکھو یہاں پر جن پتھروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، مگر آمینہ کے لال کا گزر ہوتا ہے تو وہی پتھر مصطفیٰ کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درخت عرصہ دراز سے کھڑے ہوئے ہیں. کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق جب ہوتا ہے تو بڑھ کے درخت بڑی بڑی پوچھتے ہیں جناب یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی ہماری پیدائش سے پہلے کا یہ درخت ہے، اتنی دیر ہو گئی. مگر نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حکم عطا فرماتے ہیں جاؤ ان درختوں کو جا کر کہو کہ تمہارا نبی تمہیں بلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے درختوں کے کان ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. درختوں کے ایک خاص سمجھ ہوتی ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا. پتھروں کے اندر ایک ادراک ہوتا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، اب وہ رب ذوالجلال ہے جو سننے دیکھنے والے ہیں انہیں فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. جو بالکل جان جس کی نکل چکی ہے وہ فرماتا نہیں زندہ ہے. اس لیے فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں وہ لوگ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، مردے ہیں. اور جو لوگ ذکر کی زندگی بسر کرتے ہیں، قول کے اندر اللہ کا ذکر، فعل کے اندر اللہ کا ذکر، جلوت اور خلوت میں اللہ کا ذکر، اپنے کردار میں گفتار میں اللہ کا ذکر، جو ذکر الہی کرتے ہیں اب وہ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ پہلے لوگ وہ زندہ ہونے کے باوجود مر گئے کہ وہ ذکر کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں. مگر ذاکر بندہ مر بھی جائے تو رب ذوالجلال اس کی زندگی پر مہر ثبت فرما دیتا ہے. یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. یہ جتنے ہیں لوگ، یہ آپ چلے جائیں بزرگان دین ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، آپ کسی کے آستانے پہ چلے، یہ مر تھوڑی گئے. فرق یہ ہے کہ ان کی حیات کو ہم محسوس نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے اسٹیشن پہ گاڑی آتی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وسل بجتی ہے، وہ گاڑی آگے چلی جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں گاڑی چلی گئی، گاڑی چلی گئی، مگر وہ گاڑی بند تو نہیں ہوئی، گاڑی بند نہیں ہوئی، وہ چلی گئی ہے مگر گاڑی بند نہیں ہوئی. وہ پہلے ساہیوال اسٹیشن پر تھی، وہ کراچی جانا ہے، جی اب کہاں پر؟ اب جی چاوتنی پہنچ گئی، اب جی خانے وال پہنچ گئی ہے، اب جی ملتان پہنچ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر گاڑی چلی گئی. بالکل اسی طرح سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلے گئے، داتا گنج بخش علی حجویری چلے گئے،
حضور سیدنا غوث اعظم چلے گئے، یہ کہا جاتا ہے چلے گئے، بھئی چلے گئے ہیں مگر ختم تو نہیں ہوئے۔ پہلے وہ اس اسٹیشن پر تھے، پہلے یہ گاڑی دنیا کے اسٹیشن پر تھی، آج وہی گاڑی برزخی اسٹیشن پر کھڑی۔ کیا یہاں پر زندگی ختم ہے؟ نہیں، بلکہ یہی گاڑی وہ دار آخرت والے اسٹیشن پر چلے جائے گی۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ بندہ جو ذکر کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس ذکر کرنے والے زندگی کا خود ضامن ہوتا ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں زندگی عطا کرتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی اچھے کام کرتا ہے، ایماندار ہو سے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ غور کریں، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا میں اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہوں اور کوئی دوسرا کہے نہیں یہ مر گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں زندگی دیتا ہوں، یہ بندہ دیکھنے والا کہتا ہے نہیں یہ تو مر گیا۔ بھئی گور پیا کوئی ہور، یہ گور پیا کوئی ہور۔ اب یہاں پر یہ جو قبر میں جاتا ہے یہ بندے کا خول ضرور چلا جاتا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو رب نے بنایا اور وہ خود وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ میں تجھے حیات طیبہ عطا کروں گا، جسے رب کہے کہ یہ زندہ ہے۔ ذرا سوچ کتنی تیری جرت والی بات ہے، تو جرت کر رہا ہے، تو کہتا نہیں مردہ ہے۔ اے اللہ فرماتا ہے میں اسے زندگی دیتا ہوں، تو کہتا نہیں مر گیا۔ بھئی یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے، مگر اللہ جل جلالہ مرنے کے اس حیات ظاہری جو ہے، یہ جو حیات ظاہری ہے، اسی طرح سے یہاں پر یہ سفر بڑھتا بڑھتا آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آؤ ذکر کی زندگی بسر کریں، اور وہ ذکر کی زندگی صرف یہ نہیں کہ زبان کہے اللہ، بلکہ بندے کی انگ انگ سے آواز آئے، اس کے کردار سے پتہ چلے، اس کی گفتار سے پتہ چلے کہ یہ اللہ والا ہے۔ آج کسی کو پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ بھئی یہ کون ہے؟ مطلب ہے یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کون ہے؟ نہ بھئی نہ، تیرا چہرہ کیوں نہیں بتاتا کہ تو مسلمان چلا آ رہا ہے؟ کوئی کیوں پوچھے اسے اس کے ذہن میں تجھے دیکھتے ہی یہ تصور آنا چاہیے کوئی عام چہرہ نہیں ہے، ایسا چہرہ کسی غلام مصطفیٰ کا چہرہ ہو سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ ہے ذکر کی زندگی، یہ ہے ذکر کی زندگی۔ اور اپنی زندگی کو یوں ڈھال لیا جائے، اس طرح سے ڈھال لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کو یوں یاد کرو حتی یقولوا مجنون، آپ اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں، کائنات کے آقا کی بارگاہ میں یوں ڈھال دیں ہم سب کہ جس وقت زندگی گزاریں اپنی وضع قطع خاص کریں، سر سے چوٹی سے لے کر وہ پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیوانہ بنا دیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور پھر اللہ جل جلالہ کے ذکر پاک میں ہم اپنے آپ کو گم کر دیں۔ اکثر الذکر حتی یقولوا مجنون، تیری چال، تیری ڈھال، تیری گفتار، تیرا کردار، تیرا اٹھک، تیرا بیٹھک، تیرا جانا، تیرا آنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرے تمدن، تیری معاشرت، تیری تہذیب، وہ تیرا نظام سیاست، تیرا نظام تمدن، وہ تیری انفرادی زندگی، اجتماعی نظام حیات،
وہ تیرے پڑوس کے ساتھ معاملات اتنے زبردست اس انداز میں گھرے ہوئے ہوں، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی چاہت پیش نظر ہو، حتی یقولوا مجنون، لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے، لوگ کہیں پاگل ہو گیا۔ بس پھر جان لو، جب لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے واصل ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ پہنچتا اس وقت لوگ کہیں پاگل ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ انہیں یہ ایسا ہی کہا جاتا، یار دیوانہ ہے، چھوڑو اس کی بات چھوڑو، بھئی یہ دیوانہ ہے، بھئی واقعی دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کہ اس کے چہرے مورے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوانگی اس پر چمک رہی ہے۔ بس جس وقت دیوانگی آتی ہے تو پھر وہی بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کا برگزیدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ میں ذکر اور فکر کی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا رحمان،
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ جل جلالک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ستار یا غفار 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 یا ستار جل جلالک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 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 حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی جل جلالک بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی
جل جلالك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اے رب ذوالجلال ختم شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، اہتمام کا ثواب، اسماء حسنہ کی تلاوت کا ثواب، اے پیارے اللہ کریم ہم سب کے ہادی و مرشد حضور سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار عالی شان میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا، تمام سلاسل اولیاء، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے اولین و آخرین تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم حضور خواجہ خواجگان، خواجہ بہربر حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتو تک پہنچا، حضور قبلہ میاں علی محمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح پرفتو تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم خصوص بالخصوص حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح پرفتو تک پہنچا۔ ہمارے والدین کریمین پیارے اللہ کریم جو اس دار فانی سے
ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو گئے، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، جو والدین باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے مجرم بندے ہیں، ہمارے جرموں سے درگزر کر دے۔ پیارے اللہ کریم، ہم نے کیا کیا منفی کام نہیں کیے، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تجھے حبیب لبیب کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ پیارے اللہ کریم، تو جرموں سے درگزر فرما، تو مغفرت فرما، ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم نے ظاہر گناہ کیے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں پھر آ گئے ہیں، تو لاج رکھنے والا ہے، ہم سب کی لاج رکھ لے۔ تو شرم رکھنے والا ہے، ہم سب کی شرم رکھ لے۔ تو بھرم رکھنے والا ہے، ہم سب کا بھرم رکھ لے۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم تیرے گناہ گار گندے بندے حاضر ہیں، ہماری غلاستوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تو اپنی طہارت کو دیکھ۔ یا اللہ ہماری بخیلی کو نہ دیکھ، تو اپنی غنا کو دیکھ۔ اے اللہ ہماری کنجوسی کو نہ دیکھ، تو اپنی تونگری کو دیکھ۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، تو اپنی عطا کو دیکھ۔ اے اللہ ہم بھی کوئی شے ہے، اے اللہ ہم بھی کوئی شے ہے۔ اے پیارے اللہ کریم، تیری نافرمانیاں زندگی بھر کرتے رہے، خواہش نفس کے مطابق چلتے رہے، اب تو تھک گئے۔ اے اللہ تھک گئے، اے اللہ گناہ کر کر کے بھی تھک گئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے گناہ گار بندے تیرے پاس حاضر ہیں، تو نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ تیری ذات کا شکریہ، تیری ذات کا شکریہ۔ اے اللہ پھر بلایا ہے تو رحمت سے جھولیاں بھی تو بھر دے۔ اے اللہ بلایا ہے تو گناہوں کو معاف بھی تو فرما دے۔ اے اللہ تو نے اپنے گھر میں بلایا ہے، ہماری آنکھوں میں حیا بھی تو عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے بلایا ہے تو ہمارے جرموں سے درگزر بھی تو فرما دے۔ اے اللہ تو نے بلایا ہے، اے پیارے اللہ کریم، ہماری بیماریوں کو شفا میں بھی تو بدل دے۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم تیرے بندے اپنے آپ کو ہم نے تیری نافرمانیاں کر کے برباد کر لیا۔ اے اللہ تو نے ایسے تو پیدا نہیں کیا تھا۔ اے اللہ تو نے ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف پیدا کیا تھا۔ اے اللہ ہم نے اپنے دلوں پر گناہوں کے دھبے لگا لیے، معاف کر دے۔ چغل خوریوں کے دھبے لگائے، معاف کر دے۔ وحشتوں کے دھبے لگائے، ہمیں معاف کر دے۔ جہالت کے دھبوں سے ہم سب کو صاف کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، ہم نے اپنے باپوں کی نافرمانیاں کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے اپنی ماں کی نافرمانیاں کی، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے سیاہکار بندے ہیں، ہمیں احساس ندامت ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس احساس ندامت کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے اس احساس ندامت کو قبول کر لے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اے اللہ ہم فقیر تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے فقیر ہیں، تو ساری کائنات کا امیر ہے۔ ہم تیرے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کیے، ہمیں معاف کر دے۔
اے پیارے اللہ کریم تو غنی ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ پیارے اللہ کریم ہم کمینے لوگ ہیں، ہم حقیر لوگ ہیں، ہم گستاخ لوگ ہیں، ہم گستاخ لوگ ہیں میرے اللہ ہم خطاؤں پہ خطا کرنے والے ہیں، ہم جرموں پہ جرم کرنے والے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے جوڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہم کسی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جا تجھے معاف کیا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جتنے بھی دکھی ہیں انہیں سکھ دے دے، جن کا ذریعہ معاش نہیں حلال معیشت عطا کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم جن کا ذریعہ معاش نہیں انہیں حلال معیشت عطا کر دے۔ کتنے تیرے بندے ہیں جو دروازوں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، وہ حقیقی طور پر بھیک مانگتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں مگر پھر بھی کوئی ان کی سنتا نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ کریم انہیں بھی سرخروئی عطا فرما دے، اے پیارے اللہ کریم خزانہ غیب سے عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جامعہ افریدیہ کی خیر فرما، جامعہ افریدیہ کے اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان، وابستگان کی خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خصوصی توجہات ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم اور عمل عطا فرما، اے اللہ علم اور عمل عطا فرما۔ سہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار، اے پیارے اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی باتیں کھلے کھلے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بیت اللہ شریف کے جلوے نصیب فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم جان کنی کا مشکل مرحلہ آسان کر دینا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، ہم مر رہے ہوں، کلمہ طیبہ کا ورد عطا کر دینا۔ آنکھوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلوہ نصیب فرما دینا۔ سہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار فإنک خیر الراحمین فإنک ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔ اسی طرح ہی آپ صفیں بنا لیں۔ آج کچھ عزیزوں نے کہتے ہیں جی باجماعت ہماری نماز رہ جاتی ہے، اسی طرح صفیں بنا لیں تاکہ ہم پہلے باجماعت نماز ادا کر لیں اور فرضوں کے بعد وہاں پر لنگر کھول دیں۔